اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی جو پورا گیم ختم ہونے تک لوگوں کے سامنے نہیں آ پائے، جنتا کے سامنے نہیں آ پائے، یہاں تک کہ پہلگام میں حملے کے بعد بھی جنتا کے سامنے نہیں آئے، پہلگام نہیں پہنچے، الیکشن کی اتنی فکر کے سیدھا بہار پہنچے۔ لیکن خیر، گزشتہ کل وہ رات 8 بجے کیمرے کے سامنے آئے اور ملک کی 125 کروڑ جنتا کو انہوں نے سنبودھت کیا، مگر وہ رات کے 8 بجے آئے تو لوگ گھبرا گئے، کیونکہ جب بھی وہ 8 بجے آئے ہیں تو تب انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا ہوا ہے سب کو معلوم ہے۔ لیکن خیر، کل وہ 8 بجے کیمرے کے سامنے آتے ہوئے انہوں نے جنتا کو سنبودھت کیا اور کہا کہ سنو، اب پاکستان سے بات کشمیر اور دہشت گردی پر ہی ہوگی۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جوہری بلیک میلنگ برداشت نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کے خلاف کارروائی صرف ملتوی ہوئی ہے، اگر حملہ ہوا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ 2 دن کے بعد میں رک جانا اور پاکستان کو منہ توڑ جواب نہ دینے کی وجہ سے چاروں طرف سے مودی پر تھو ہو رہی ہے، اور اندھ بھکت بھی بڑے پریشان ہیں، لوگوں کو جواب دیتے دیتے تھک نہیں رہے، کیونکہ اندھ بھکت نے 56 انچ کے سینے کو بھگوان سے بھی اوپر رکھ لیا تھا۔ لیکن جس طریقے سے نریندر مودی پیچھے ہٹے ہیں، اس کو لے کر باقاعدہ جنتا میں آکروش بھی ہے، مگر میڈیا میں آکروش نہیں ہے۔ میڈیا سب ماحول کو اچھا بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس سے پہلے میڈیا نے پوری کوشش کی تھی ہندو مسلم کا ماحول بنانے کے لیے، لیکن صوفیہ قریشی کو سلام کہ ہماری ایک ایمان والے کی بیٹی صوفیہ قریشی نے میڈیا کے منہ پر ایسا جوتا مارا کہ ہندو مسلم کا ماحول بیچارے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پہلگام حملے کے بعد پورا ایک دن ہندو مسلم اینگل لانے کی کوشش کی، وہاں بھی فیل ہوئے، اور پھر صوفیہ قریشی کے آنے کے بعد پھر یہ فیل ہو گئے۔ خیر، ابھی کل کیمرے کے سامنے مودی جی آئے اور انہوں نے پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے اسی جنگ بندی کو لے کر، سیز فائر کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بندی کو لے کر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام پوری دنیا میں گونجا، اور جنگ بندی کا پورا کریڈٹ ٹرمپ نے لے لیا۔
لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، بھارت نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹرمپ نے جنگ بندی کا کریڈٹ لیا، جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، ایسا بتایا جا رہا ہے، بس رب ہی جانتا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر۔ جی ہاں، مسئلہ کشمیر پر غیر ملکی ثالثی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے میں ثالثی کا کردار، بیچ کا کردار ادا کروں گا۔ بس کانگریس نے اس مسئلہ کشمیر پر غیر ملکی ثالثی کی کوششوں پر کانگریس نے سخت اعتراض اور آبجیکشن جتایا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سچن پائلٹ نے کہا کہ بھارت کمزور نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا سہارا لے۔ سچ بات ہے، ہمارا بھارت کمزور نہیں ہے، اور جنگ بندی میں بھی تیسرے کا سہارا لے کر جو بے عزتی ہوئی ہے وہ بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اب اگر مسئلہ کشمیر پہ اگر ہم تیسروں کی مدد لے تو پھر یہ بھی ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، اس لیے کانگریس نے کہا ہے کہ غیر ملکی ثالثی کی کوشش پر ہم سخت اعتراض اور آبجیکشن جتاتے ہیں، یہ ملک کی توہین ہوگی، ہمارے پیارے ملک کی بے عزتی ہوگی۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اتر پردیش سے آ رہی ہے، اور ویسے اتر پردیش سے جب سے یوگی آدتیہ ناتھ بیٹھے ہیں تب سے افسوسناک خبریں آ رہی ہے۔ اب یہ ایک اور بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ امروہہ کے پرائمری اسکول میں شراب پی رہے 2 ٹیچرز کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شکایت ملنے پر بی ایس اے نے 2 اساتذہ کو معطل کر کے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ حسن پور بلاک کے فیاض نگر پرائمری اسکول میں 2 اساتذہ کے شراب پینے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ ان الزامات کی تصدیق بلاک ایجوکیشن آفیسر نے تحقیقاتی رپورٹ میں کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حسن پور بلاک کے کونسل اسکول میں 2 اساتذہ کی شراب پینے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بوتل اور شیشہ میز پر رکھا ہوا ہے، 2 اساتذہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ تعلیم کے مندر میں شراب نوشی جیسے واقعات کے سامنے آنے کے بعد اتر پردیش کے تعلیمی نظام پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ خیر، معاملے کی شکایت ملتے ہی ان دونوں ٹیچروں کو معطل کر دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سیز فائر جنگ بندی کے اعلان کے بعد اب پنجاب کے امرتسر میں جو بلیک آؤٹ کا آرڈر دیا گیا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، تاہم فوج اب بھی چوکس ہے۔ امرتسر کے ضلع کلکٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے بجلی سپلائی بحال کر دی ہے، لیکن ہم اب بھی ریڈ الرٹ پر ہیں۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ سیز فائر کے اعلان کے بعد ملک کے جو 32 ہوائی اڈے بند کر دیے گئے تھے انہیں بھی کھول دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت جنگ کا ماحول بنا تو پاکستان کو کچھ ملکوں نے سپورٹ کیا، جن میں ایک ملک ہے ترکی اور دوسرا ملک ہے آذربائیجان۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ ترکیہ اور آذربائیجان کو پاکستان کا ساتھ دینا مہنگا پڑا، کیونکہ ہندوستانی عوام نے بائیکاٹ مہم شروع کر دی ہے۔ ترکیہ کے سیب کا بھی بائیکاٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اب ہندوستان میں ترکیہ اور آذربائیجان کی جو پروڈکٹس ہے ان کا بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آپریشن سندور جس کی فتح کا سہرا ہم بڑی خوشی سے اپنے سروں پر لے رہے ہیں، لیکن اس میں شہید ہمارے جوانوں کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ انہی شہید جوانوں میں بی ایس ایف کے ایک جوان ہیں محمد امتیاز، چھپرا، بہار۔ جی ہاں، گزشتہ کل ان کی آخری رسومات ادا کر دی گئی، یعنی ان کے تدفین کا کام کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے نم آنکھوں سے مرحوم شہید محمد امتیاز کو وداع کیا جو دیش کے لیے قربان ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب لوگوں کی آنکھیں
नम थी, मगर इस बात पर फख्र भी था कि हमारे गांव का जवान देश के लिए कुर्बान हो गया। जिस वक्त शहीद इम्तियाज को, मोहम्मद इम्तियाज का जब जनाजा निकला और जब उन्हें दफन किया जा रहा था तो जोर शोर से नारे लग रहे थे, वीर शहीद अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। नारायणपुर की सड़क पर दोनों तरफ तकरीबन 2 किलोमीटर तक हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ नजर आ रही थी और कई लोगों के हाथ में तिरंगा दिखाई दे रहा था और कई लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद और शहीद अमर जिंदा रहे, अमर रहे के नारे लगा रहे थे। रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर रियासत महाराष्ट्र में वजीर आला मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में उनकी सदारत में आला सतही मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग में फौज के जनरल कमांडर, न्योल एरिया के फ्लैग ऑफिसर, फजाइया के एयर वाइस मार्शल, चीफ सेक्रेटरी, डीजी और आला हुक्काम ने शिरकत की। जी हां, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान गुज़िश्ता पीर को मुंबई में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने गुज़िश्ता कल ही उनकी सरकारी रिहाइश गाह वर्षा में एक अहम सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, जिसमें तमाम ही शोबों के ऑफिसर्स को जमा किया गया था और चीफ मिनिस्टर की सदारत में मीटिंग हुई, जिसमें नायब वज़राए आला यानी दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शिरकत की। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के लिए हिंदुस्तानी फौज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग समेत आला फौजी हुक्काम इस मीटिंग में शरीक थे। इस मीटिंग में खास तौर से जंग बंदी के बाद भी यानी सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी अलर्ट रहने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर आला फडणवीस ने यह मीटिंग बुलाई थी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर पे सरहद पर रहने वाले जो लोग हैं और जो गांव हैं, उन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान इंसानियत के लिए, मानवता के लिए खतरा है, काबिल एतबार नहीं, यानी पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉर्डर पर रहने वाले मुसलमान पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं और मुसलसल अलर्ट मोड पर हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी को 2 दिन गुजर चुके हैं। जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही है, लेकिन राजस्थान के सरहदी इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनका ख्याल है कि दोहरे चेहरे वाला पाकिस्तान किसी भी वक्त अपने वादे से पीछे हट सकता है, इसलिए वो अब भी पूरी एहतियात बरत रहे हैं और मुसलसल अलर्ट मोड पर हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के मुताबिक पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद वो बिल्कुल खौफजदा नहीं है, क्योंकि उन्हें भारतीय फौज पर मुकम्मल भरोसा है। उन्हें यकीन है कि जब तक फौज के बहादुर जवान हैं, पाकिस्तान उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। जैसलमेर के मुसलमानों का कहना है कि उन्हें अपनी फौज और हुकूमत पर फख्र है। अगर जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने और मुनासिब सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तान के दहशतगर्दी को लेकर आ रही है। जी हाँ, बिहार के युवा और दबंग नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी हदूद में रहना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को जड़ों से खत्म करना जरूरी है। एक्चुअल में कई लोग नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल उंगलियां उठा रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि दहशतगर्दों को खत्म करना और उनके अड्डों को खत्म करना यह जरूरी है और सिर्फ 20-25 दहशतगर्दों के लिए पूरे मुल्क को युद्ध के माहौल में झोंक देना यह अच्छी बात नहीं है। तो कई लोग नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल सख्त नाराज है और चौतरफा उनका यूं समझिए कि उनकी आलोचना की जा रही है और 2 दिन के जंग छेड़ने के बाद वापस ले लेना और पीछे हट जाने को लेकर तो बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है और इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है, इंदिरा गांधी की बहादुरी को याद किया जा रहा है कि अगर कभी ऐसा होता था तो फिर इंदिरा के जमाने में अंदर तक घुसकर दहशतगर्दों को मारा जा सकता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क की
गोदी मीडिया ने सबसे ज्यादा मुल्क को बदनाम किया है और हमारे फौज का मजाक उड़ाया है। गोदी मीडिया ने मोदी से भी आगे बढ़कर अपने ऑफिस में बैठकर लाहौर को भी फतह कर लिया, कराची को भी फतह कर लिया और न जाने कैसी कैसी झूठी खबरें चलाई। तो लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा मजाक बन रहा है, मुल्क का मजाक बन रहा है, हमारी फौज का मजाक बन रहा है। इसलिए गोदी मीडिया को सजा मिलनी चाहिए, उनके चैनल्स पर बैन लगना चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्यूरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।